أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج جو میں بیان دینے جا رہی ہوں وہ در حقیقت 37 سال پرانا واقعہ ہے۔ اس کی قبر میں سانپ بھرے تھے۔ اس واقعے پہ عنوان دیا گیا ہے کہ اس کی قبر میں سانپ بھرے تھے۔ یہ میں فیضان سنت خطاب میں سے جنت کی سنتیں اور آداب میں سے بیان کر رہی ہوں۔ یہ بیان نہ کسی صحابہ کا ہے، نہ کسی انبیاء کا، نہ کسی نبی کا ہے، بلکہ حقیقت میں 37 سال پرانا واقعہ ہے جو کہ فیضان سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک خوفناک واقعہ مارچ 1986 کے اخبار جنگ میں کسی دکھیاری ماں نے بھیجا تھا، چنانچہ اس کی زبانی سنیے اور لرزیے۔ میری سب سے بڑی لڑکی کا حال ہی میں انتقال ہوا۔ اسے جب قبرستان لے گئے اور اس کو دفنانے کے لیے جو قبر تیار کی گئی تھی وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر سب لوگ حیران و ششدد رہ گئے کہ اس قبر میں اچانک 50-60 سانپ نمودار ہو گئے جو کنڈلی مارے ایک دوسرے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے شوہر یعنی مرحومہ کے والد نے دوسری مرتبہ قبر کھدوائی، اس میں بھی سانپ موجود تھے۔ لوگوں کے مشورے سے تیسری قبر کھدوائی، اس میں بھی سانپوں کی تعداد پہلی دونوں قبروں سے زیادہ تھی۔ سب پر دہشت سوار تھی اور وقت بھی بہت ہو چکا تھا۔ ناچار میری بیٹی کی لاش تیسری قبر میں سانپوں کے درمیان رکھ دی گئی۔ لوگ دوری سے مٹی پھینک کر چلے گئے۔ گورنگوں کے نے جو تو لیپ پوت کر قبر تیار کی وہ بھی بہت خوف زدہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری زندگی کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ میرے شوہر یعنی مرحومہ کے والدہ کی حالت گھر آ کر بہت خراب ہو گئی۔ ڈر و خوف کے مارے اپنی گردن بار بار جھٹکتے تھے۔ دکھیاری ماں کا مزید بیان تھا کہ میری بیٹی ویسے تو صوم و صلات یعنی نماز و روزہ کی پابند تھی، لیکن وہ فیشن کیا کرتی تھی۔ میں اسے پیار و محبت سے سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، مگر بجائے اپنے آخرت سنوارنے کی فکر کرنے کے الٹا وہ مجھ پر بگڑ جاتی تھی، مجھے گالیاں نکالتی تھی، کوستی تھی، ذلیل کرتی تھی۔ میں اس کو قبر کی کیفیت سے بہت پریشان ہوں۔ افسوس میری کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ ایک دکھیاری ماں بتا رہی ہے اپنی بیٹی کی حقیقت، اور یہ 37 سال پرانا واقعہ ہے، یعنی یہ دنیا میں ہوا واقعہ ہے، کسی انبیاء کا، کسی صحابی کا، کسی نبی کا نہیں ہے، بلکہ ایک دکھیاری ماں نے خود بیان کیا ہوا ہے۔ 37 سال پرانا واقعہ ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بہنوں، میری پیاری اسلامی ماں بہنوں، ذرا اس پر غور کیجئے کہ یہ کسی 1400 سال پرانا واقعہ نہیں ہے، 37 سال پرانا واقعہ ہے جو کہ فیضان سنت خطاب میں جنت کی سنتیں اور آداب میں بیان کیا گیا ہے۔ مارچ سنہ 1986 کے اخبار جنگ میں کسی دکھیاری ماں نے بھیجا ہے جو کہ فیضان سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی ماں بہنوں، ذرا غور کرو، مسلمانوں، لرز جاؤ، کانپ اٹھو، فیشنیبل لڑکی کے اوپر دیے گئے اس خوفناک واقعے کو بار بار پڑھو اور خوف خداوندی سے تھر تھراؤ، اور اس مختصر سی زندگی کو اس طرح گزارنے کی کوشش کرو جس سے اللہ عز و جل اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ طرح طرح کے فیشن والے لباس پہننے والے مرد کے لباس پہننے والے، فیشن کر کے بازاروں میں، شاپنگ سینٹروں میں، تفریح گاہوں میں بے پردہ گھومنے پھرنے والی خواتین اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ ضرور معاف فرما دے گا۔ اگر فیشن پرستی کی اسی طرح مستی سوار رہی تو یاد رکھو اللہ عز و جل کا قہر و غضب سخت ہے۔ یا اللہ عز و جل میری پیاری مسلمان ماں بہنوں کو امت کے حال زاد پر رحم فرما۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، یہ 37 سال پرانا واقعہ ہے۔ آج کل کسی بھی آج کل کے مسلمان ماں بہنوں میں فیشن کی بات تو ہمیشہ دکھائی دیتی ہے، معاشرے میں ہر جگہ دیکھا جاتا ہے۔ گھر میں لوگ عالم، حافظ، قاری، مفتی ہونے کے باوجود بھی گھر کی عورتیں، اللہ ماشاءاللہ سب نہیں ایسے، اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن کئی گھروں میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں عالمہ ہے، لوگ عالم ہے، مفتی ہے، قاری ہے، بڑے بڑے عہدے پہ ہیں، لیکن ان کے گھر کی بھی کئی لڑکیاں، عورتیں، ماں بہنیں اس قدر فیشن کرتی ہے کہ شرم آتی ہے کہ ان کے دل سے خوف خدا ختم ہوا ہے، اور فیشن ان کے دماغ پر سوار ایسے ہوئے کہ انہیں آخرت تک کا خیال نہیں ہے۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، میری پیاری اسلامی ماں بہنوں، ذرا دل میں خوف خدا پیدا کرو، اس لڑکی کا حال سنو، اس پر غور کرو کہ ایک دکھیاری ماں کیا بیان کر رہی ہے۔ فیشن کس کام کی جب تمہاری آخرت خراب ہے، تمہاری قبر کی پہلی منزل ہی خراب ہے، تو وہ فیشن کس کام کی ہے؟
फैशन तुम्हें अगर करनी है तो चार दीवार के अंदर अपने शौहर को फैशन करके दिखाओ, चार दीवार के अंदर फैशन करके अपने शौहर को राजी करो, बाहर गैर मरहम को फैशन करके मत राजी करो। फैशन बाहर के गैर मरहम को दिखा के तुम्हें क्या मिलता है, बल्कि कब्र में इस कदर सांप मिलेंगे जो कुंडली मार कर बैठेंगे और तुम पर सवार हो जाएंगे जब तुमको दफनाया जाएगा। इस बात पे गौर करो और इस दुखियारी माँ की बात पर गौर करो और खौफे खुदा दिल में पैदा करो। ये तो 37 साल पुराना वाकया है, कोई 1400 साल 1500 साल पुराना वाकया नहीं है, 37 साल पुराना वाकया है। 1986 मार्च के महीने का ये वाकया है जो कि फैज़ान सुन्नत में जिन्नत की सुन्नत व आदाब में पेश किया गया है। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, जरा इससे गौर करो। मेरे प्यारे भाइयों से मैं गुजारिश करती हूँ, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों से मैं गुजारिश करती हूँ कि अपने बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, सबको, बीवियों को, बेटियों को, माँओं को, सबको इस फैशनेबल लाइफ से, फैशन करने से रोको। जबकि अगर 5 मीटर का कपड़ा है तो 4 मीटर का ड्रेस लाते हैं फैशन करने के लिए। बाहर निकलेंगे तो ऐसे परफ्यूम लगाएंगे, खुशबू लगा के बाहर निकलते हैं, पायल छम छम करके बाहर निकलते हैं, बाल खुले रखते हैं, शैतान आके उसके ऊपर बैठता है, फरिश्तों की लानत बरसती है, लेकिन उनके दिल में जर्रा बराबर भी खौफ खुदा नहीं है, उन्हें आखिरत की फिक्र ही नहीं है। अगर फैशन भी करते हो तो इस बयान को सुनो और उससे इबरत हासिल करो और तौबा कर लो। अल्लाह गफूर रहीम है, बेशक बख्शने वाला है, माफ़ करने वाला है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस मत होना। तो तुम क्यों मायूस होते हो? इस वाक़ियों को सुनो और सच्चे दिल से तौबा करो। प्यारे मेरे इस्लामी माँ बहनों, इस वाक़ियों को सुनो, इस वाक़िए को सुनो और दिल में खौफ खुदा पैदा करो, खौफ खुदा पैदा करो। प्यारे इस्लामी माँ बहनों, खौफ खुदा पैदा करो और सच्चे दिल से तौबा करो कि हम ऐसी फैशन नहीं करेंगे जिससे दुनिया राजी हो जाए। तुम दुनिया को राजी करने में अपनी आखिरत खराब कर रहे हो। तुम दुनिया को राजी करने में, दुनिया को फैशन करके दिखाने में अपने रब को, अपने रसूल को नाराज कर रहे हो। तुम अपने रसूल को राजी करो, अपने अल्लाह को राजी करो। दुनिया को राजी करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? कब्र में इस कदर सांप मिलेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। फैशन परस्त औरतें गौर करिए,